صرف اعوذ باللہ سے میں 10,000 مسئلہ نکال سکتا ہوں. 10,000 مسئلہ اعوذ باللہ سے میں نکال سکتا ہوں. اتنا علم دیا. امام راضی جو شخص بہت بڑا عالم ہوتا ہے لوگ اس کو کہتے ہیں اپنے وقت کا امام راضی ہے. تو یہ امام راضی جو تھے ان کا آخری وقت تھا. تو شیطان ایک آدمی کی شکل میں متشکل ہو کر آ گیا. یہ شیطان بڑا شیطان تھا. اور یہ بات دل کے کانوں سے سننا بڑے فائدے کی بات. شیطان ایک آدمی کی شکل میں متشکل ہو کر آ گیا اور امام راضی سے کہنے لگا حضرت جی میں ایک مسئلہ پوچھنے آیا. آپ نے فرمایا بھائی نزع کا عالم ہے, پتہ نہیں کتنے سانس باقی ہیں, مجھے اللہ اللہ کرنے دو, اللہ کی یاد کرنے دو, کمزوری بھی ہے کسی اور عالم سے جا کر پوچھ لو. تو یہ شیطان کہنے لگا جی بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ آپ ہی حل کر سکتے ہیں, کوئی اور نہیں کر سکتا, اور مسئلہ کوئی اتنا لمبا چوڑا نہیں, آپ 1 منٹ میں جواب دے سکتے ہیں. تو بڑی دور سے آیا ہوں, مہربانی کیجیے. فرمایا سے جلدی جلدی پوچھو کیا مسئلہ. کہنے لگا جی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, بس اللہ کے ایک ہونے کی کوئی دلیل پیش کر. آپ کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے, تو اللہ کے ایک ہونے کی کوئی دلیل پیش کر. امام راضی نے دلیل پیش کی, شیطان نے اس دلیل کو توڑ دیا. کیونکہ شیطان آپ جانتے ہیں کتنا بڑا عالم ہے, آدم علیہ السلام کے زمانے کا ہے, سارے نبیوں کے زمانے اس نے دیکھے, سارے نبیوں کی تقریریں اس نے سنی, سارے نبیوں کی امتوں اور دنیا کی تمام قوموں سے اس کو واسطہ پڑا, ساری دنیا کی تاریخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر جاننے والا بڑا ماہر, کروڑ انسانوں سے اس کو واسطہ پڑا. یہ جانتا ہے کس طرح آدمی بہکتا ہے, کہاں بھٹکتا ہے, کیا طریقہ ہے اس کو بہکانے کا. بڑا تجربہ کار, ملکوت رہا ہے. امام راضی نے اللہ کے ایک ہونے کی جو دلیل پیش کی, شیطان نے اس کو توڑ دیا. امام صاحب نے دوسری دلیل پیش کی, اس نے اس کو بھی توڑ دیا. تیسری پیش کی, اس کو بھی توڑ دیا. مختصر کروں, امام راضی نے 360 دلیلیں پیش کی. بولو کتنی؟ 360 اللہ کے ایک ہونے کی دلیلیں پیش کی, اور شیطان نے ساری توڑ دی. یہ بات بھی سبق حاصل کرنے کی. لو بولو اللہ ایک ہے. تو امام صاحب نے 360 دلیلیں اللہ کے ایک ہونے کی پیش کی اور شیطان نے توڑ دی. اب امام صاحب کے پاس دلائل ختم ہو گئے. تو جب امام راضی جیسا شخص مقابلہ نہیں کر سکتا تو میں اور آپ کیا چیز ہیں. تو اگر ہمارے پاس بھی کوئی شخص ایسا آ جائے جو بظاہر انسان ہو اور بباطن شیطان ہو, تو ہمیں کیا پتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے. بولو اللہ کا ایک ہونا کتنا ظاہر مسئلہ ہے. اس مسئلے میں امام راضی جیسے شخص کو شیطان نے پریشان کر دیا. امام صاحب کے پاس دلائل ختم ہو گئے, اب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی. اب وہ وقت قریب تھا کہ شیطان ان کے منہ سے کوئی ایسا کلمہ نکلواتا جو کفریہ ہوتا, اور امام راضی کی ساری عمر کی محنت برباد ہو جاتی اور بے ایمان ہوتے مرتے. اور یہی شیطان کا مقصد. تو سبحان اللہ, امام راضی کے پاس جب دلائل ختم ہو گئے تو انہوں نے اپنے پیر کی طرف توجہ کی. ان کے پیر تھے حضرت شیخ خواجہ نجم الدین کبرا رضی اللہ تعالی, جو اپنے وقت کے غوث اور قطب. آپ سمجھ سکتے ہیں امام راضی جیسا شخص جس کو اپنا پیر بنائے, وہ کوئی چھوٹا موٹا پیر تھوڑا. مولوی تو کسی کو پیر مانتا ہی نہیں ہو, تو کہتا میں ہی پیر ہوں. اور جس کو مولوی پیر مانے سمجھو وہ صحیح معنوں میں پیر ہوگا. اور جس کو مولوی پیر مانے سمجھو وہ صحیح معنوں میں ہوگا. اتنا بڑا امام جس کو پیر مانتا ہوگا وہ کتنا بڑا شیخ ہوگا.
امام راضی فرماتے ہیں جب میرے پاس دلائل ختم ہو گئے تو میں نے اپنے پیر کی طرف توجہ کی کہ حضرت پالا بڑے سخت قسم کے دشمن سے پڑ گیا ہے اور دلائل کا ذخیرہ ختم ہو گیا، وہاں مدد کرو۔ جب پیر سے مدد مانگی تو پیر بھی ایسا ہی ہو، اسی وقت پیر نے کرم کیا، تصرف کیا، امام راضی کی آنکھوں سے پردے اٹھ گئے، پیر سامنے نظر آ گیا اور پیر نے کہا راضی ہوشیار یہ شیطان ہے، اس سے بحث نہ کر، مناظرہ نہ کر، لاہور پر، اور اس کو کہہ دے کہ میں خدا کو ایک مانتا ہوں اور بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں، میرے خدا کا ایک ہونا دلیل کا محتاج نہیں ہے، میں خدا کو ایک مانتا ہوں اور بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں، کیونکہ میرے خدا کی وحدانیت دلیل کی محتاج نہیں ہے۔ لاہور پر امام راضی نے لاہور پڑھی اور فرمایا او مردود تو شیطان ہے، میرا خدا ایک ہے اور میں بغیر دلیل کے اس کو ایک مانتا ہوں، کیونکہ اس کا ایک ہونا دلیل کا محتاج نہیں ہے۔ جب آپ نے لاہور پڑھی تو وہ مردود بھاگا اور آپ کو نجات ملی اور آپ کلمہ پڑھتے ہوئے اللہ کو پیارے ہوئے۔ ذرا سوچو، امام راضی جیسے شخص کو اس نے چکر میں ڈال دیا، حالانکہ کتنا آسان مسئلہ ہے کہ اللہ ایک ہے، تو میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ بچ کے رہو، غوثوں کے غوث، پیروں کے پیر۔ شیخ سید عبد القادر جیلانی غوث سمدانی محبوب سبحانی فرماتے ہیں ان یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، میرا ہاتھ میرے مرید کے سر پر اس طرح رہتا ہے جس طرح زمین کے اوپر آسمان، یعنی جس طرح زمین سے آسمان کبھی نہیں ہٹتا، میرا ہاتھ مریدوں کے سر سے نہیں ہٹتا۔ فرماتے ہیں غوث اعظم فرماتے ہیں میں مغرب میں ہوں، میرا مرید مشرق میں ہو تو میں مغرب میں بیٹھا بیٹھا اپنے مرید کی دستگیری کر سکتا، تو کامل پیر تصرف کرتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پیر ہیں، یوسف علیہ السلام اس وقت پر منزلہ مرید کے تھے، وہ مصر میں ہیں، یعقوب علیہ السلام کنعان میں ہیں اور وہیں سے ہاتھ ہلا رہے ہیں، او بیٹا دیکھنا کہیں عصمت کی چادر کو داغ نہ لگ جائے۔ اللہ اللہ، یہ تھا رب کا برہان، یہ تھا رب کا برہان جو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا۔ اللہ فرماتا ہے اگر یہ برہان نہ دیکھتے تو وہ بھی ارادہ کر لیتے، انہوں نے جب اللہ کا برہان دیکھ لیا تو ارادہ کیا ہی نہیں۔ آگے بڑی پیاری چیز آ رہی ہے، ذرا غور سے سن۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین۔ اس میں ایک بڑا عجیب نکتہ، کذالک اس طرح، لنصرف عنہ السوء والفحشاء ہم نے پھیر دیا برائی اور بے حیائی کو یوسف کی طرف سے، انہ من عبادنا المخلصین، کیونکہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا۔ اس میں ایک نکتہ ہے، ذرا غور سے سننا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے برائی اور بے حیائی کو یوسف کی طرف سے پھیر دیا۔ کیا نکتہ ہے؟ پھر سنو، ہم نے برائی اور بے حیائی کو یوسف کی طرف سے پھیر دیا۔ نکتہ یہ ہے، معلوم ہوا کہ برائی اور بے حیائی نے یوسف کی طرف جانے کی کوشش کی تھی، اللہ نے جانے ہی نہیں دیا، رستے سے ہی پھیر دیا۔ اگر یوسف علیہ السلام برائی اور بے حیائی کی طرف آئے ہوتے تو پھر اللہ یہ فرماتا کہ ہم نے یوسف کو بے حیائی اور برائی کی طرف سے پھیر دیا، تو معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام برائی اور بے حیائی کی طرف نہیں آئے، بلکہ بے حیائی اور برائی نے ان کی طرف جانے کی کوشش کی، اللہ نے جانے ہی نہیں دیا، رستے سے ہی پھیر دیا۔ نکتہ سمجھ میں آیا؟
اگر یوسف علیہ السلام آئے ہوتے تو اللہ فرماتا کہ ہم نے یوسف کو پھیر دیا. اگر یوں ہوتا نا کہ ہم نے یوسف کو بے حیائی اور برائی کی طرف سے پھیر دیا تو پھر تو یہ نتیجہ نکلتا کہ وہ بے حیائی اور برائی کی طرف آنے لگے تھے تو اللہ نے ان کو پھیر دیا, بچا لیا. اللہ نے یوں نہیں فرمایا. اللہ فرماتا ہم نے بے حیائی اور برائی کو یوسف کی طرف سے پھیر دیا, یعنی بے حیائی اور برائی نے ان کی طرف جانے کی کوشش کی, ہم نے جانے ہی نہیں دیا, راستے سے ہی پھیر دیا. معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام کا خیال بھی بے حیائی کی طرف نہیں گیا. آپ ایسے معصوم اور پاک تھے کہ برائی کی طرف آپ کا خیال تک بھی نہیں گیا, بلکہ برائی نے ان کی طرف جانے کی کوشش کی, اللہ نے جانے ہی نہیں دیا برائی کو پھر, کیونکہ وہ اللہ کے مخلص بندوں میں. لیجئے صاحب, جس وقت یہ بات ہوئی یوسف علیہ السلام دوڑے. زلیخا نے تو چاہا نا کہ پکڑ لیں, جانے نہ دے. اب دیکھو توکل اور ایمان, دروازے بند ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے یہ خیال نہیں کیا کہ اب دروازے تو بند ہیں, میں بھاگ تو سکتا ہی نہیں, جا تو سکتا ہی نہیں, چلو پھر اب جو ہوتا ہے انہیں نہیں. بھاگے, دروازے کی طرف بھاگے. کیا مطلب کہ مولا میں بھاگنا میرا کام اور دروازے کھولنا تیرا. جو میرے اختیار میں ہے میں وہ کرتا ہوں, جو تیرے اختیار میں ہے وہ تو. حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے. جب بھاگے تو جس دروازے کے پاس آتے ہیں قفل ٹوٹتا جاتا ہے, لاک ٹوٹتا جاتا ہے اور دروازہ کھلتا جاتا ہے. آگے آگے یوسف علیہ السلام, پیچھے پیچھے زلیخا. زلیخا نے پیچھے سے قمیص پکڑی اور پکڑ کر اپنی طرف جو کھینچا تو قمیص پھٹ گئی. اللہ فرماتا ہے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ. دونوں دروازے کی طرف دوڑے, آگے آگے یوسف, پیچھے پیچھے زلیخا. اور زلیخا نے پیچھے سے قمیص پکڑ کر اپنی طرف جو کھینچا تو قمیص پھٹ گئی. جب دروازے کے پاس پہنچے نا, آخری پاس, تو عزیز مصر کھڑا, زلیخا کا جو شوہر تھا وہ کھڑا. وہ اتفاق سے گھر آ گیا. اس نے دیکھا بھی دروازے بند ہیں اور باہر سے نہیں بند, اندر سے بند, اور اندر ہل جل کی آواز نہیں آ رہی ہے, باتیں باتیں جو ہو رہی, بھاگ دوڑ کی. تو وہ چپکے سے کھڑا ہو گیا, بھی دیکھوں کیا ہوتا ہے. جیسے آدمی CID کرتا ہے نا, جائزہ لیتے, چپ کھڑا چھو کر کے. دروازے کھلتے جاتے ہیں اور دوڑے چلے آ رہے ہیں اور ان کے دوڑنے کی آواز سن رہا ہے. آخری دروازے پر جب پہنچے تو کیا دیکھا کہ آگے آگے یوسف, پیچھے پیچھے زلیخا. یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹی. جب زلیخا نے دیکھا اپنے شوہر کو, کیا کہنے لگی؟ قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا. کہنے لگی اپنے شوہر سے, عزیز مصر سے, کہ اس کی کیا سزا ہونی چاہیے جس نے آپ کی بیوی کے ساتھ برا ارادہ کیا. یہ سوال کیا. کہنے لگی ما جزاء, اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ من اراد باهلك سوءا, جس نے تیری بیوی سے برائی کا, جس نے تیری کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا. سوال کرتی ہے, اس سے پوچھتی ہے کہ کیا سزا ہونی چاہیے. تو چاہیے تھا نا کہ وہ جواب دینے دیتی اس کو. خود ہی کہتی ہے الا ان یسجن او عذاب الیم. یہی سزا ہونی چاہیے کہ یا تو اس کو قید کر دیا جائے یا اس کو دردناک قسم کی مار ماری جائے. یوسف علیہ السلام حیران ہو گئے کہ بھئی پانی سر سے اونچا ہو گیا. خود ہی اندر لے کر گئی, دروازے بند کر دیے, خود ہی برائی کی دعوت دی اور اب میرے سر تھوپ رہی.
میرے اوپر الزام لگا رہی ہے. ہاں کس قدر بے وفائی، کس قدر بے وفائی ہے. اس نے ذرا نہیں سوچا کہ میں اپنے محبوب پر الزام لگا رہی ہوں. توبہ. کہتی کیا سزا اس کی ہونی چاہیے، اور پھر خود ہی سزا بھی تجویز کر رہی ہے کہ قید کر دینا چاہیے یا پھر کوئی دردناک سزا دینی چاہیے. جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ پانی سر سے اونچا ہو گیا ہے تو آپ بولے قال هي راودتني عن نفسي. بس اتنی بات. کامل اور قابل لوگوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے، بات مختصر اور معقول. خیر الکلام میں ما کلا ودل. بہتر کلام وہ ہوتا ہے جو مختصر ہو مگر مدلل. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، اسی نے مجھے پھسلانے کی کوشش کی، اسی نے مجھے پھسلانے کی اور بہکانے کی کوشش کی ہے، اسی نے مجھے چاہا، اسی نے مجھے بے قابو کرنے کی کوشش کی، میں نے کچھ نہیں کیا. اتنی بات کہے. یہاں سے معلوم ہوا کہ اگر کسی نیک شریف آدمی پر کوئی الزام لگ جائے تو اس کو اپنی صفائی بیان کرنی چاہیے. بعض صوفی بن جاتے ہیں نہیں جی ہم کچھ نہیں بولیں گے، اللہ ہی جانے، اللہ ہی وہ اللہ اللہ پر کرتے رہے چاہے اندر ہو جائے. یہ اللہ کا ہی حکم ہے کہ جب تم پر کوئی الزام لگائے، کوئی بہتان باندھے تو تم اپنی صفائی پیش کرو. دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یا نہیں کہا؟ اپنی صفائی پیش کی کہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، اسی نے سب کچھ کیا، اسی یہی سب کچھ چاہتی تھی. وہ بھی وزیر اعظم تھا، اگرچہ اس میں ایک خامی تھی مگر دوسری خامیاں تو نہیں تھی نا. وزیر اعظم تھا، بڑا تجربہ کار تھا، پورے ملک کا نظام اس کے ہاتھ میں تھا، بڑا باصلاحیت آدمی تھا. اس نے بھی دیکھا کہ زلیخا نے میک اپ کی ہوئی ہے، بڑی کھلی ہوئی ہے، تیاری کی ہوئی ہے، اور پھر یہ آگے آگے ہے وہ پیچھے پیچھے ہے. اگر یوسف کی طرف سے کوئی ایسی بات ہوتی تو پھر یہ آگے آگے ہوتی اور وہ پیچھے پیچھے ہوتے. تو وہ سمجھ گیا، حالات کو دیکھ کر، قرائن کو دیکھ کر وہ اصل حقیقت کو سمجھ گیا. لیکن قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اسی وقت ہی ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو گہوارے میں، گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ تھا زلیخا کے رشتوں میں سے. کیونکہ زلیخا جب عزیز مصر کی بیوی بن گئی تھی تو اس نے اپنے چند عزیزوں رشتہ داروں کو بھی بلا لیا تھا، وہ بھی اس کے پاس رہتے تھے. تو زلیخا کے عزیزوں میں سے ایک چھوٹا سا بچہ گہوارے میں تھا، وہ بول پڑا. اللہ فرماتا ہے وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا. گواہی دیے، گواہی دینے والے نے، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فكذبت وهو من الصادقین. اس گواہی دینے والے نے بڑی شاندار گواہی دی، جیسے کوئی غیر جانبدار آدمی گواہی دے اور گواہی میں ایسی معقول دلیل پیش کرے کہ اس کو رد نہ کیا جا سکے. وہ گہوارے کا بچہ کہنے لگا کہ بھئی قمیص دیکھو، قمیص یوسف علیہ السلام کی قمیص دیکھو، اگر آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر تو یہ سچی اور یوسف علیہ السلام جھوٹے، اور اگر پیچھے سے قمیص پھٹی ہوئی ہے تو پھر یہ جھوٹی اور یوسف علیہ السلام سچے. کیسی معقول شہادت کہ ظاہر ہے کہ اگر یہ اس کے در پہ ہوئے، انہوں نے کوشش کی اور اس نے اپنا بچاؤ کیا تو ہاتھا پائی میں آگے سے قمیص پھٹ گئی، اور جب قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ اپنا دامن بچا کے بھاگے اور اس نے پیچھے سے پکڑ کر کھینچا، تو پھر یہ سچی اور وہ جھوٹی. تو اس نے گواہی دینے والے نے کہا بھئی قمیص دیکھو، قمیص
فلما رأى قمیصہ قد من دبر، جب یوسف علیہ السلام کی قمیص دیکھی گئی تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی. قال انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم. عزیز مصر نے آثار قرائن سے بھی بات سمجھ لی تھی. اس شہادت کے مطابق قمیص بھی دیکھی کہ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے. تو عزیز مصر اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ یہ تیرا مکر و فریب ہے، اور تم عورتوں کا مکر و فریب بہت بڑا ہوتا ہے، بڑی مکار ہوتی ہے. تو خود جرم کیا اور اس کے اوپر الزام لگا رہی ہے. میں اس کو جانتا ہوں، اس کو میرے گھر میں رہتے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا ہے، میں نے ایسا شریف، ایسا نیک، ایسا پاک باز انسان نہیں دیکھا. اور یہ تیری حالت یہ بتا رہی ہے کہ سب کچھ تیری طرف سے ہوا ہے. تو تو نے خود سب کچھ کیا، مجرم تو خود ہے، اور الزام ان پر لگا رہی ہے. میں تیرے مکر کو اچھی طرح جانتا ہوں، اور تم عورتوں کا مکر تو بڑا مکر ہوتا ہی ہے. پہلے تو اس نے اپنی بیوی کو اس طرح ڈانٹا اور اس کو قصوروار ٹھہرایا. اس کے بعد یوسف علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا، کہنے لگا یوسف آردان ھذا، اے یوسف تو اس سے اعراض کر، منہ پھیر لے، تو درگزر کر. میں سمجھتا ہوں کہ اس نے تیرے اوپر الزام لگایا ہے اور تجھے اس سے تکلیف ہوئی ہوگی، لیکن تو درگزر کر اور اس بات کو جانے دے، کیونکہ یہ میری عزت کا مسئلہ ہے. کسی سے ذکر کرنے کی بات نہیں ہے، ورنہ رسوائی ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ تو سچا ہے اور یہ جھوٹی، تو درگزر کر اور اس سے منہ پھیر لے، گویا یہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے. یوسف علیہ السلام سے اس طرح کہا. پھر بیوی کو کہنے لگا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ، اپنی خطا کی معافی مانگ. تو نے جو جھوٹ بولا اور ان کو مجرم ٹھہرایا اور ان کو ملزم قرار دیا، تو اپنے اس گناہ کی معافی مانگ. اِنَّكِ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ، بلا شبہ تو خطا کار ہے، تیرا ہی قصور ہے. اچھی بات، زلیخا نے معافی مانگ لی. اچھا جی معاف کر دیجیے، چلو جی بات ختم ہو گئی. یہ بات زلیخا کی سہیلیوں میں پھیل گئی، کیونکہ زلیخا نے یہ جو منصوبہ بنایا تھا اپنی چند سہیلیوں کو بتایا تھا. وہ سہیلیاں آئیں اور انہوں نے کہا سنا. کہنے لگی سناؤں کیا، میری تو اپنی بےزتی ہو، ناکام بھی ہوئی، میرا مقصد بھی پورا نہیں ہوا، اور الٹا مجھے معافی مانگنی پڑی، جھڑک بھی سہنی پڑی. سہیلیاں کہنے لگی تو ہے ہی بے وقوف، تجھے طریقہ ہی نہیں آتا، تجھے پھسلانے کا طریقہ ہی نہیں آتا. ہم ہوتی تو دیکھتی نا کیسے نہ پھنستا. ابے تجھے ڈھنگ ہی نہیں آتا، تجھے طریقہ ہی نہیں آتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم ہوتی تو پھر تجھے پھنسا کے دکھاتی. انہوں نے اس قسم کی باتیں کی. زلیخا نے جب اپنی سہیلیوں کو بات بتائی تو یاد رکھنا، جو بات عورتوں میں پہنچ جائے وہ کبھی نہیں چھپ سکتی، وہ آگے ضرور پھیلے، کیونکہ یہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے. 2-4 کہیں مل کے بیٹھ جائیں نا تو ایک دوسری سے کہے گی بہن میں تیرے سامنے ایک بات کرتی ہوں مگر کسی کے سامنے کرنا نہیں، کہ یہ بات کسی کے سامنے کرنے کی نہیں، اس کے سامنے کرے گی. اور اب وہ سننے والی آگے بہن میں تیرے ساتھ ایک بات کرتی ہوں مگر کسی سے کرنی نہیں، سب کہیں گی یہ اور کرتی جائے، بات پھیل جائے گی جیسے ہوا پھیل جاتی. سنو غور کے ساتھ، یہ بات شہر میں پھیل گئی، جگہ جگہ زلیخا کی بدنامی شروع ہو گئی. جب بدنامی شروع ہو گئی، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَّفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ.
وقال نسوۃ، کہا عورتوں نے، فی المدینہ، شہر مصر، مدینہ عربی میں شہر کو کہتے ہیں. عورتوں نے کیا کہا آپس میں جو باتیں کی عورتوں نے دیکھا کہا، کہنے لگی امرأۃ العزیز، عزیز مصر کی جو عورت ہے، تو راود فتاها النفس، اپنے اس نوجوان کا دل لبھاتی ہے، اس کو پھسلاتی ہے، اس کو چاہتی ہے، اس کو پھنسانے کی کوشش کرتی ہے، مگر کامیاب نہیں ہو رہی. انا لنراها فی ضلال مبین، بے شک ہم دیکھتی ہیں کہ وہ اس کی محبت میں ڈوبی ہوئی ہے، اس کی محبت میں آج خود رفتہ ہے. قد شغفها حبا، اس کے دل میں اس نوجوان کی محبت بھر گئی ہے. انا لنراها فی ضلال مبین، اور ہم اس کو دیکھتی ہیں کہ وہ اس کی محبت میں اب خود رفتہ ہے. دیکھو آگے چل کر میں نے ایک مسئلہ کرنا ہے بڑا اہم. یہاں لفظ دلال آ رہا ہے، دلال، اس کو ذہن میں رکھنا. قد شغفها حبا، عورتوں نے کہا کہ زلیخا کے دل میں اس کی محبت بھر گئی. انا لنراها فی ضلال مبین، بے شک ہم اس زلیخا کو دیکھتی ہیں کہ وہ یوسف کی محبت میں ڈوبی ہوئی ہے، اب خود رفتہ. پہلے بھی آپ سن چکے کہ بھائیوں نے کہا احب الی ابینا منا، ہمارا باپ یعقوب علیہ السلام یوسف کو اور بنیامین کو ہم سے زیادہ محبوب رکھتا ہے. انہوں نے بھی کہا کہ ہم اس کو انا ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارا باپ یوسف کی محبت میں رفتہ. دو آیتیں اور تیسری آیت پر میں مسئلہ کروں گا انشاءاللہ العزیز، آپ حضرات کو پتہ چلے. جب عورتوں نے یہ باتیں کی آپس میں، کہنے لگی یہ ہے ہی بے وقوف، اس کو ڈھنگ ہی نہیں آیا، اس کو طریقہ ہی نہیں آیا. ہم ہوتی تو بلا دیکھتی نا کیسے نہ پھنستا. جب زلیخا نے ان کی باتیں سنی کہ مجھے بے وقوف ٹھہرا رہی ہیں اور خود ڈینگے مار رہی ہیں، تو زلیخا نے ان کو بلا بھیجا، دعوت کی کہ آؤ تم بھی ذرا تماشا دیکھو، مجھے تانے دینے والیوں آؤ تم بھی آ کر دیکھ لو، زور لگا کے دیکھ لو، تمہیں بھی پتہ چل جائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فلما سمعت بمکرہن، جب زلیخا نے ان عورتوں کی خفیہ باتیں سنی، ارسلت الیہن، ان کو بلا بھیجا، دعوت کر دی. جب وہ آئیں وَآتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، ان کے واسطے مسندیں بچھائی، قالین بچھائے، گاؤ تکیے لگا دیے، وہ بیٹھ گئے. اس زمانے میں یہ کرسیاں صوفے نہیں تھے، بہترین کپڑے نیچے بچھا کر بڑے بڑے تکیے پیچھے رکھ دیے جاتے، تکیے لگا دیے اور ان کو بٹھا دیا. کھانے پینے کی چیزیں خصوصاً فروٹ، پھل آگے رکھے اور ہاتھوں میں دے دی چھریاں کہ لو ان چھریوں سے کاٹ کے کھاؤ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّینًا، ان میں سے ہر ایک عورت کو ایک چھری دے دی، ایک چاقو دے دیا اور پھل فروٹ آگے رکھ دیے کہ لو کاٹ کے کھاؤ. پہلے کھا پی لو پھر باتیں کریں. اب وہ کاٹ کے کھا رہی. زلیخا یوسف علیہ السلام کے پاس گئی اور کہنے لگی اے میرے آقا، تو نے میری تو کبھی نہیں مانی، آج تو ایک بات مان لے. یوسف علیہ السلام نے کہا کیا؟ کہنے لگی یہ عورتیں مجھے ملامت کرتی ہیں، تانے دیتی ہیں، اتنی بات مان لے کہ ذرا ان کو اپنی شکل دکھا، ایک جھلک ان کو ذرا دکھا دے، اتنی مہربانی کر. تو نے میری کبھی کوئی نہیں مانی، آج تو مان لے. اچھا، یوسف علیہ السلام نے اللہ کی طرف خیال کیا، ادھر سے بھی اشارہ ہوا کہ چلے جاؤ. خیر، فرمایا اچھا تو چل میں آتا ہوں. زلیخا بھی آ کر ان کے پاس بیٹھ گئے. اچانک یوسف علیہ السلام تشریف لائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
جس وقت یوسف علیہ السلام آئے فلما رأیناہ اکبرناہ وقطعنا ایدیہن وقلنا حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. جو یوسف علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے دیکھا تو آپ کو حسن میں، جمال میں، روب میں، جلال میں بہت بڑا پایا. اکبر نہ ہوں اور آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، اپنے تن بدن کی ہوش نہ رہی اور بجائے پھل فروٹ کاٹنے کے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. وقطعنا ایدیہن، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا اور زبان سے کیا کہتی ہیں وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، خدا کی قسم یہ بشر نہیں، اِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے. فرشتہ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، زلیخا بھی بول پڑی، کہنے لگی یہ وہی ہے جس کے معاملے میں تم مجھے ملامت کرتی. آگے کیا کہتی؟ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، بے شک میں نے اس کو پھسلانے کی بڑی کوشش کی، لیکن فَاسْتَعْصَمَ، یہ تو عصمت کا وہ پہاڑ ہے جو اپنی جگہ سے نہیں ہلتا. اور آگے کیا کہتی ہے؟ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ، اگر اس نے میرا کہنا نہ مانا، جو کچھ میں اس کو کہتی ہوں اس نے نہ کیا، تو یہ ضرور قید کیا جائے گا. اس کو قید کروا کے چھوڑوں گی اور پھر قید خانے میں ذلیل ہو کر پست ہو کر رہے. یہاں میں ایک بات کرتا ہوں، ایک تفسیر تو یہ ہے کہ انہوں نے حسن و جمال کو دیکھا تو اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور زبان سے کہنے لگی کہ یہ بشر ہے. ایک اور تفسیر ہے، وہ بھی بڑی اچھی تفسیر ہے اور وہ بھی دل لگتی ہے، وجدان کہتا ہے کہ یہ بھی صحیح ہے. ان عورتوں کو بلا بھیجا جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اس کو ڈھنگ نہیں آتا، اس کو پھسلانے کا طریقہ نہیں آتا. زلیخا نے کہا لو اگر مجھے طریقہ نہیں آتا تو تم بھی زور لگا کے دیکھ لو. تو ان عورتوں نے کہا اچھا ہمیں ایک ایک چھری دے دے. چھری دے دی، کیونکہ قرآن میں کہیں پھل فروٹ کا ذکر نہیں ہے. مفسرین نے لکھا جب یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے پاس آئے تو ان عورتوں نے مکر و فریب کی انتہا کر دی. یعنی یوسف علیہ السلام کو پھنسانے اور پھسلانے کی جتنی بھی تدبیریں ہو سکتی تھی، جتنے بھی طریقے ہو سکتے تھے، جتنی بھی کوشش ہو سکتی تھی وہ انہوں نے کی، مگر آپ ان کی باتوں میں نہیں آئے. یہاں تک انہوں نے کیا کہ اپنے ہاتھ کاٹ کے کہا کہ اگر تو نہیں مانے گا تو ہم اپنے ہاتھ کاٹتی ہیں خود اور نام لگائیں گی تیرا، کہ یہ ہمارے در پہ تھا، ہم نے اس کی نہیں مانی تو اس سے لڑتے لڑتے ہمارے ہاتھ کٹ گئے، اس نے ہمارے ہاتھ کاٹے، تیرا نام لگائیں گی نہیں تو بات مان لے. گویا انہوں نے کوشش کی انتہا کر دی، ہاتھ تک کاٹ دیے، مگر یوسف علیہ السلام ان کی بات میں جب نہیں آئے تو وہ عورتیں کہنے لگی خدا کی قسم یہ بشر نہیں ہے، یہ فرشتہ ہے. کیا مطلب؟ کہ فرشتے میں نفسانیت ہوتی ہی نہیں، فرشتے میں نفسانی خاص ہوتی ہی نہیں. تو وہ کہنے لگی کہ یہ اگر بشر ہوتا تو پھر تو جو کچھ ہم نے کیا ہے ضرور پھنس جاتا، ہماری باتوں میں آ جاتا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو فرشتہ ہے جس کے اندر بشری خاصات ہیں ہی نہیں.
کہ ہم نے تو داؤ کی، مکر کی، فریب کی انتہا کر دی، اس پر کوئی اثر ہوا ہی نہیں۔ زلیخا کہنے لگی لو تم نے بھی دیکھ لیا، تم مجھے کہتی تھی کہ اس کو طریقہ نہیں آتا، یہی ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی، میں نے بھی کوئی کم کوشش نہیں کی، دعا مانگی، کیونکہ زلیخا نے دھمکی دی تھی نا کہ میں قید کرواؤں گی اگر میری بات نہیں مانے گا، آپ نے دعا مانگی۔ قال رب